العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي العلي المكين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سربراہ شاہد کریمہ دستگیرہ اشرفہ سربراہ شاہد کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیغمبر کی نظر منصوعہ اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درخے بستواز کلید کرم رشا اشرف نہیں دریا دریا بسی ندارت دشمن ہمیشہ قربت بانی کے دود اور دیارت. آئیے سب سے پہلے سب زندگی حضرات آرام فرمانے والے آقا سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین کے بارگاہ میں نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کا نظارہ پیش کرنے کی شہادت حاصل کرے. پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وسلم علیہ السلام علیکہ دائما یا رسول اللہ. شاعر کہتا ہے خدا کو راضی کرو یار خدا کو راضی کرو یار دنیا کو راضی کون کر پایا ہے. شاعر کہتا ہے خدا کو راضی کرو یار دنیا کو کون راضی کر پایا ہے. حضرات محترم، میں نے جس آیت مقدسہ کو اپنی عنوان شکر بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی کہ ہم چرچا کریں تو کیسے کریں؟ اللہ تبارک و تعالی کی پاکی ہم بیان کریں تو کیسے کریں؟ بہت سے ایسے کام ہے جس سے ہم اللہ تبارک و تعالی کا چرچا کر سکتے ہیں، اس کی پاکی بیان کر سکتے ہیں، اس کا ذکر کر سکتے ہیں. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی کی پاکی بیان کرنے کے لیے ہم کیا کریں؟ قرآن کی تلاوت کریں. اللہ تبارک و تعالی کی پاکی بیان کر رہے ہیں. ہم ابھی اس محفل پاک میں بیٹھے ہوئے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی ہم پاکی بیان کر رہے ہیں. آپ سن رہے ہیں یا جو بھی ابھی حضرات آئے، خطیب آئے، نافذ آئے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی پاکی بیان کی، حمد پڑھا، نافذ پڑھی، حضور کی فضیلت بتائی اور ذکر اور بھی کام جو بھی ہے سب چیز بتایا. اور اللہ کے حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مشہور فرشتوں کے بعد بھی کچھ ایسے فرشتے ہیں جن کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ دنیا کے گوشے گوشے کے چکر لگایا کرتے ہیں. وہ دیکھا کرتے ہیں کہ کہاں کون بچہ کیا کام کر رہا ہے. وہ دیکھتے ہیں جب کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی کی محفل لگی ہوئی ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالی کی پاکی بیان کی جا رہی ہے، تو وہاں وہ جاتے ہیں. وہاں سے سب فرشتوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے. سب فرشتے اس جگہ کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اس کے بعد محفل سنتے ہیں. وہ بھی ادب و احترام سے سنتے ہیں. آپ سوچیں اس محفل کی فضیلت کتنی ہے کہ فرشتے اس محفل کو ادب و احترام کے ساتھ سنتے ہیں. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ محفل میں بیٹھتے ہیں لیکن ہمیں اس محفل کا ادب نہیں ہوتا کہ اس محفل میں ہم بیٹھے تو کیسے بیٹھے، اس محفل کی ادب ہم کیسے کریں. ہمیں
اس محفل کی ادب نہیں پتا. ہمیں سیکھنی چاہیے ان فرشتوں سے کہ جو اگر اس محفل میں آتے ہیں تو وہ ادب و احترام سے بیٹھتے ہیں اور محفل ختم ہونے تک وہ ادب و احترام سے سنتے ہیں. اور وہ جب محفل ختم ہو جاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اللہ سے فریاد کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ یہ تو بتاؤ تم کہاں تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ یہ تو بتاؤ تم کہاں تھے. تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ میں ایک پروگرام میں تھا جہاں تیرے بندے تیری ذکر کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو بتاؤ کہ میرے بندے میں کیا بول رہے تھے. تو وہ بول رہے تھے تیری باتیں بیان کر رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کیا میرے بندے نے مجھے دیکھا ہے. وہ بولتے نہیں دیکھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کیا وہ مجھے دیکھ لیتے تو ان کا کیا ہوتا. تو بولتے تب وہ اور تیری باتیں بیان کرتے اور تجھ سے خوب ڈرا کرتے ہیں. پھر وہ بولتے ہیں اور بتاؤ کہ وہ کیا کر رہے تھے. اور تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ تیری جہنم کا تذکرہ کر رہے تھے. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کیا اس نے میری جہنم کو دیکھا ہے. وہ فرشتے کہتے ہیں نہیں انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا. تو وہ بولتے ہیں کہ وہ اور خوفناک ہو جاتے ہیں, وہ اور ڈر جاتے اور وہ ڈرتے, وہ جہنم کو اور کثرت سے یاد کرتے اور وہ بری کاموں سے بچتے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اور کیا وہ بات کر رہے تھے. تو فرشتے کہتے ہیں کہ وہ جنت کے بارے میں بات کر رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو بتاؤ کیا میرے اس بندے نے جنت کو دیکھا ہے, جنت کی آشائش کو دیکھا ہے, جنت کی نہروں کو دیکھا ہے. تو وہ اے مولا تیرے بندوں نے تیری جنت کو نہیں دیکھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ تو بتاؤ اگر وہ بندہ میری جنت کو دیکھ لیتا تب اس کا کیا حال ہوتا. تو وہ کہتا ہے کہ وہ اور نیکیاں کرتا, وہ اور نیک عمل کرتا اور تیری جنت کو خوب کثرت سے یاد کرتا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندوں کی اور بھی کچھ فریاد تھی کیا. تو فرشتے کہتے ہیں ہاں اس میں سے کچھ بندے تھے جو اپنی شفا مانگ رہے تھے, کچھ بندے تھے جو اپنے لیے رزق مانگ رہے تھے, کچھ بندے تھے جو اپنے لیے علم مانگ رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ, میں سب کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں اور میں سب کی مغفرت کرتا ہوں. میرے عزیز ساتھیوں سوچے کہ اس محفل پاک کی کتنی برکت ہے اور اللہ کی تذکرہ کرنے سے کتنی فائدہ ہے. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ اللہ کی تذکرہ نہیں کرتے ہیں. اب سوچے وہ مولا کتنا مہربان ہے. ایک واقعہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے کلام کرنا. موسیٰ کلیم اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دریافت کرتے ہیں اے مولا میں تیرے بندوں کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم کھلاؤ میرے بندوں کو, تم کھانا کھلاؤ لیکن میری ایک شرط ہے تم اسے مانو. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم قبرستان کے کنارے ایک جگہ ہے وہاں چلے جاؤ اور وہاں تم ایک درخت کے ٹہنیوں سے چھپ کر بیٹھ جاؤ اور وہاں تم صرف دیکھنا, تم وہاں کچھ کرنا نہیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ ایسا ہی کرتے ہیں. وہ قبرستان کے کنارے جاتے ہیں, وہاں وہ ایک ٹہنیوں سے ایک درخت پر بیٹھ کر ایک ٹہنیوں سے اپنے آپ کو چھپا لیتے اور وہ دیکھتے رہتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کیا ہے, کچھ دیر کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان طاقتور آدمی آتا ہے اور وہ ایک تازہ خبر جو ابھی کچھ لمحہ پہلے آدمی دفن کر کے گیا ہے وہ دیکھتا ہے. اس کفن سے مٹیاں آتا تھا, اس کفن میں جو آدمی رہتے اس کی کفن کو چوری کرتا ہے اور اس کے ساتھ بدنوائی کرتا ہے, وہاں سے چلا جاتا ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دریافت کرتا ہے اے موسیٰ تو یہ تو بتا کہ تو آپ میرے بندے کو کھانا کھلانا چاہتا ہے. موسیٰ کلیم اللہ چاہتا ہے, موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں کہ مجھے تو اتنا غصہ آ رہا تھا کہ میں اس کا سر قلم کر دیتا, میں ایسے سب کو کھانا کیسے کھلا سکتا ہوں. آپ سوچے وہی موسیٰ کلیم اللہ ہے جو کچھ لمحہ پہلے کہہ رہے تھے کہ میں تیرے بندوں کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں, لیکن ابھی وہی موسیٰ کہہ رہا تھا کہ میں اس کا سر قلم کر دیتا, میں اس کو کھانا کیسے کھلاؤں گا.
اب سوچیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری گناہوں کو نہیں جانتا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری بیٹھنا اٹھنا یہ سب نہیں جانتے؟ سب جانتا ہے، پھر بھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے رزق کو بند کیا نہیں کیا۔ حضرات محترم، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنی چاہیے۔ میں آپ کو ایک اپنے ہندوستان، یہی خواجہ غریب نواز کا ہندوستان کا واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک ہندو جو بہت پریشان تھا، وہ بتوں کا پجاری تھا، شرک کو کرتا تھا، وہ ایک کافر تھا، بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ وہ ایک مسئلے میں پریشان ہو گیا، اس کے پاس ایک مصیبت آئی، اور وہ مصیبت کے بعد وہ اپنے بتوں کے پاس وہ حاضر ہوتا اور عرض کرتا، اے میرے مالک، میری یہ فنا پریشانی ہے، اے میرے مالک میری یہ فنا پریشانی۔ وہ ہر بتوں کے پاس جاتا، اس کی جو پریشانی تھی، جو تکلیف تھی، وہ دور نہیں ہوئی۔ اس کے بعد وہ سوچتا ہے کہ مسلمانوں کا بھی ایک خدا ہے جو سب کی مرادیں پوری کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کیوں نہ میں تو اپنے بتوں کے آگے سر پٹک کے تھک گیا، میری مشکلیں ختم نہیں ہوئی۔ اور وہ سوچتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، بہت اللہ کی بارگاہ میں سر آگے اوپر کرتا ہے، اے مولا میری بہت پریشانی ہے، اے مولا میں پریشان ہوں، تو میری پریشانیوں کو دور کر دے۔ مولا عرض کرتا لگتا ہے یا عبادی، میں حاضر ہوا میرے بندے، یہ کہتے ہوئے پھر اس کے بعد تمہارا ایک فرشتے حاضر ہوتے اور وہ کہتے ہیں، اے مولا یہ تو بتا، تو بندہ ہے جب تجھے پکارتا تو کہے گا کہ لگتا ہے کہ عبادی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ اب سوچے مولا کہہ رہا وہ شرک کافر تھا، جس کو اس کی جو پریشانی تھی وہ سب دور ہو گئی۔ میرے عزیزوں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کافر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہے کہ لبیک یا عبادی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ تو سوچے اگر ہم ایمان والے، ہم مسلمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی مصیبت میں پکارے، کسی پریشانی میں پکارے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد نہیں کرے گا؟ اب کچھ سوچے، لیکن وجہ یہ ہے کہ نہ ہماری ویسی عمل ہے، نہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، طلباء اکرام، میرے پاس ایسے بہت سی واقعات ہیں اور بہت گفتگو کرنے کی دل چاہ رہی ہے، لیکن وقت کی کمی ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو کو اسی باتوں پر ختم کرتا ہوں۔ آئیے ایک دوسرے کو گواہ بنا کر جو بھی مجھے بولنے میں اور آپ کو سننے میں لفظوں کو بہت خطائے بھول چک بے ادب گستاخی مجھے کہنے میں آپ کو سننے میں ہوگی، تو آئیے ہم سب ایک دوسرے کو گواہ بنا کر استغفر اللہ پڑھتے ہیں، اور یہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔